الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حضرات محترم، ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم بات اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے. اگر ایک مسلمان صاحب ایمان نہیں بن سکا تو پھر اس کا اسلام لانا، اسلام یا ایمان کا دعویٰ کرنا، یہ ایک فضول بات ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی نجات جو ہے یہ ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اللہ مالک نے کامیاب انسانوں کے لیے، نجات پانے والے لوگوں کے لیے 2 شرطیں بیان کی ہیں. اگر ان دونوں شرطوں پہ کوئی پورا اترے گا تو وہ کامیابی کا تصور کر سکتا ہے. جس کے اندر دونوں یا ایک شرط نہ ہوئی، یاد رکھیں وہ انسان کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ اللہ مالک نے جہاں بھی کامیاب لوگوں کا، اہل جنت کا، اپنے محبوب اور مقرب بندوں کا تذکرہ کیا ہے تو 2 باتیں کہی ہیں: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
دو شرطوں کو پورا کرنا انسان کے لیے لازم ہے. اگر وہ ان دونوں شرائط کو پورا کرے گا تو کامیابی کا تصور کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. تو اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوئی، یعنی ایک موجود ہے دوسری نہ ہوئی، تب بھی انسان ناکام ہے. ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز ایمان ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، بہت سے لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان ان سے کوسوں دور ہوتا ہے، وہ ایمان کے قریب بھی نہیں ہوتے. اور جب تک ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، ہم یہ کہلانے کے بھی حقدار نہیں کہ ہم ایماندار ہیں. سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کے اسلام کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد پھر بلند آواز سے نعرہ لگایا، ہم ایماندار ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کے لوگ، یہ گاؤں کے باسی آئے ہیں آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد، ابھی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو کہہ رہے ہیں ہم ایماندار. کہا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا، ابھی ایماندار تم نہیں بنے. جب تک ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے ایماندار انسان نہیں ہو سکتا. ہمارا تصور یہ ہے کہ نال ایمان دے کہہ دیتا تے ایماندار. یہ تو زبان کا اقرار ہے. تین چیزیں اشد ضروری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، جب تک تین شرائط پوری نہ ہو ایمان کے متعلق انسان سوچے بھی نہ. سب سے پہلی بات اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے. نمبر 2 وتصدیق بالقلب، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہیں اپنے دل سے ان کو سچا جانے. نمبر 3 وعمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کر کے دکھائے کہ جس بات کا میں دعویٰ کرتا ہوں، جس چیز کو میں سچا سمجھتا ہوں، اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو ہم اپنے آپ کو ایماندار کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ تینوں چیزیں پوری بھی ہو جائیں، انسان کے اندر ایک غلطی رہ جائے تو پھر بھی وہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. وہ غلطی کیا؟ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی دل، جان، والدین، اولاد، دنیا کی ہر چیز پہ انہیں فوقیت دینی چاہیے اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اس امت کے سب سے افضل انسان جو سب سے بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا. یعنی آدم علیہ السلام تک، قیامت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے بتایا. فرمایا میں نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا، جس دل کو سب سے زیادہ خوبصورت، اچھا اور فرما بردار پایا، میں نے اسے اپنے آخری نبی ہونے کے لیے چنا. یعنی اس اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین دل والے اگر کوئی شخصیت ہیں تو ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا ہے یہ
اس بات کی گواہی اللہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا، جس دل کو سب سے اچھا پایا اسے اپنے آخری نبی ہونے کا شرف عطا کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا تو جن لوگوں کو سب سے اچھا دوسروں سے پایا اسے اپنے نبی کا ساتھی بنایا، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس بات کی گواہی بھی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ اچھے دل والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر سے بہتر ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ ایک دن صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آخذ بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا عمر بن خطاب کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے لوگ جا رہے تھے۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بیدہ عمر بن الخطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فقال له عمر، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، اے میرے آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی جان سے، یعنی اپنی جان کے علاوہ آپ سے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اولاد سے، ماں باپ سے، مال و دولت سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اکون احب الیک من نفسک، تم تو اس وقت تک ایمانداری نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی، عمر اس وقت تک ایمان نہیں ہے جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فقال له عمر، سیدنا عمر کہتے ہیں، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، اے میرے آقا میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں، اب لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، میں اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کی بات بنی ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اور آپ سوچیں، کیا ہمارے دلوں میں ایسی بات ہے؟ ہم ایمان کی اس معراج پہ ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ قربان کرتے ہیں؟ آپ کو ہر چیز سے بہتر تصور کرتے ہیں؟ تو یقینی بات ہے کہ ہر انسان کا جواب وہ کہے یا نہ کہے نفی میں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے حکم دیا، کہا کل، اے میرے نبی انہیں کہہ دو، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے باپ جمع کا صیغہ اس لیے بولا کہ ماں اور باپ دونوں کے لیے ہیں،
کسی کا ایک سے زیادہ باپ نہیں ہوتا. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے جس طرح باپ ہے اسی طرح دادا بھی باپ کے مقام پہ ہے. اس لیے یہاں جمع کا صیغہ بولا. قل ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، یعنی بعض لوگ اپنے باپ سے زیادہ دادا جی سے محبت کرتے ہیں. جو بھی ہیں آبا میں سے، ماں میں سے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے اولادوں میں سے جو بھی تمہارے ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جسے تم کماتے ہو، جس سے بڑی محبت کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ، اور وہ گھر جو بڑے خوبصورت بنا کے اس میں رہنا تمہارے دل کی انتہائی خواہش ہوتی ہے، احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر یہ ساری چیزیں باپ، اولاد، بیوی، رشتہ دار، کام، مال اور رہنے والے گھر، یہ ساروں میں سے کوئی یا سارے احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اچھے لگنے لگے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو، اللہ کسی بھی وقت تم پہ عذاب نازل کر دے گا. اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہی نہیں، ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کریں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں یہ بات سمجھا رہے تھے. یہ نہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے کہتے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم پہ یہ فرض ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. آپ نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے سارے لوگوں سے پوچھا تھا، کیا جو کچھ اللہ نے مجھ پہ نازل کیا میں نے آپ تک پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے بیک زبان کہا تھا کہ آپ کے اوپر جو اللہ نے امانت نازل کی تھی، آپ نے اس امانت کو بالکل بعینی ہی حق کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا، پھر کہا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جانا، جو تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی میں نے پوری کر دی. اس لیے یہ نہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ جب تک اپنے نبی سے محبت نہیں کرو گے تمہارا رب تمہیں کوئی حیثیت نہیں دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور کائنات کی ساری مخلوق سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ بات قسم اٹھا کے کہی تھی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک ایمان ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان کب ہوگا؟ جب ہم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں گے. اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں،
کہ جب کوئی انسان یا کوئی بھی شخصیت اس کے دل میں محبت ہوگی تو وہ ہمارے لیے دوستی کا سوچے گا، ہماری خیر کا سوچے گا۔ اس کائنات کے مالک اللہ رب العزت جو واللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں، کل اے نبی نے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے نبی کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی اتباع کر لو۔ اور یاد رکھیں کہ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ الفاظ کا اظہار کر دے تو یہ محبت ہے، بلکہ محبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے، جس نے میری سنت سے، میری زندگی کے لایا عمل سے، میرے اعمال سے پیار کیا، حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ ہم زبان سے جتنے مرضی دعوے کر لیں، جب تک ہم میں سے ہر شخص اللہ کے نبی کا فرما بردار نہیں ہوگا، اسے محبت والا نہیں تصور کیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ امر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، پھر اتباع کرو، کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ اگر کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم پہ بڑی مہربانیاں کرے گا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم کہنے کی حد تک تو بہت بڑے محب ہیں، ہم بڑے بڑے شعراء کے کلام بھی پڑھتے ہیں، ہمارے شعراء بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں، زمین و آسمان کے کلابے میں لاتے ہیں، لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ہم اپنی زندگی کے اعمال پہ غور کریں، ہماری انفرادی زندگی، ہماری خانگی زندگی، ہماری خوشی یا غمی، ہمارا معاش، ہماری معاشرت، زندگی کا کون سا پہلو ہے جس پہ انگلی رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے پیغمبر کی پوری طرح اتباع کرتا ہوں؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے جو اصول ہیں، جو قانون ہیں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرا طریقہ، میری سنت، میرا قانون کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ تب انسانوں سے محبت کریں گے، ان لوگوں سے پیار کریں گے، انہیں اپنا دوست بنائیں گے جو اس کے نبی کے فرما برداری کریں گے۔ ان کے لیے نعت گوئی نہیں، یہ اللہ کو نہیں ضرورت، اور نہ ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی فرما برداری کون کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے نیک صالح انسان فضیل بن عیاض، یہ بہت نیک انسان تھے، ویسے تو بہت امت میں نیک لوگ ہیں لیکن یہ منفرد تھے۔ ایک دوسرے نیک آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں سفیان بن عیینہ کے پاس گیا، یہ تابعی تھے، کہنے لگے میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ
ہمیں اللہ نے اس معاملے میں اتنا پابند کیا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس طرح اللہ کے نبی سے محبت کریں، اس کا طریقہ یہ کار کیا ہے؟ تو فقال سفیان، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہنے لگے فضیل بن عیاض کو کہ المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ سے محبت کرو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرو، ان کی اتباع کرو، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، کیونکہ مالک نے واضح طور پہ فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو اللہ کے نبی دیتے ہیں اسے لے لو، جس بات سے روکتے ہیں رک جاؤ. ہم اپنے دل سے سوال کریں، کیا جس کا حکم دیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں وہ کرتے ہیں؟ کیا جس سے روکتے ہیں ہم اس سے رکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی میرا کہا نہیں مانتی، میں اپنی اولاد کو بڑا سمجھا بیٹھا ہوں، میرے بیٹے میری بات تسلیم نہیں کرتے، میں نے اپنے ماں باپ کو بھی کہا وہ میری بات کو نہیں مان رہے، میں اپنے قبیلے کنبے کو کہا، میں اپنے معاشرے کے سامنے یہ بات کہی، ہم سب کو کہا لیکن نہیں مان رہے، یہ عذر قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جسم تو میرا ہے، اس کے متعلق کوئی عذر ہے کہ میرے چہرے نے میری بات نہیں مانی تھی، میرے ہاتھ نے میری بات نہیں مانی تھی، میرا پیٹ میری بات نہیں مانتا تھا، میری زبان میری مرضی کے بغیر بول پڑی، میری آنکھیں میری مرضی کے بغیر ادھر دیکھتی رہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ عذر پیش کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا کہ میرے نبی سب سے بلند اخلاق والے تھے، تو کیا ہمارے اخلاق میں کوئی تھوڑی سی بھی جھلک رسول اللہ کی ہے؟ کیا ہم یہ اللہ کی عدالت میں عذر پیش کر سکیں گے کہ میری زبان وہ میرے کہے میں نہیں تھی؟ کیا میرے نبی کے کانوں نے کبھی پوری زندگی موسیقی کو سنا تھا؟ بچپن سے لے کر آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے تک ایک دن، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بلکہ ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی زندگی میں کب احساس ہوا کہ آپ کو کوئی اسپیشل معاملہ ہوا ہو؟ آپ فرمانے لگے ہاں مجھے یاد ہے، ابھی میں حلیمہ کے گھر میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر تک حلیمہ کے گھر میں رہے تھے. میں حلیمہ کے گھر میں تھا. ایک دن اپنی بہن سیما، جو ان کی رضائی بہن تھی، یعنی حلیمہ کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر نکل گیا. یعنی وہ بکریاں چرانے کے لیے گئی، میں بھی ساتھ چلا گیا. کہتے ہیں قریب ایک جو بستی تھی وہاں سے کچھ شادی کے شادیانے بج رہے تھے. مجھے آواز آئی. میں نے بہن سے کہا کہ آپ بکریاں چراؤ، میں دیکھ کے آتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں چل پڑا. جب بستی کے قریب پہنچا تو بے ہوش ہو گیا. ساری رات میرے گھر والے ڈھونڈتے رہے. صبح جا کے میں ملا اور مجھے ہوش آئی. پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا، میں نے پھر کوشش کی لیکن پھر بے ہوش ہو گیا. یعنی ایک بچہ جو ابھی 5 سال کی عمر سے چھوٹا ہے اور اللہ کو معلوم تھا کہ اسے دنیا کی امامت کا فریضہ عطا کرنا ہے، اور اللہ نے اس آواز کو اپنے نبی کے لیے پسند نہ کیا، تو یہ آواز ہماری زندگی کی مرغوب ترین آوازیں نہیں ہیں.
جس کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے ساری زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں کیا تھا. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی آنکھوں کے متعلق، اپنے جسم، اپنے افعال کے متعلق یہ کہا تھا، مکے کے سارے انسانوں میں نے بچپن اور جوانی گزارا ہے، کوئی مکے کی عورت، کوئی بیٹی بڑی چھوٹی کہہ سکتی ہے کہ محمد نے آنکھ کے ساتھ کسی کے ساتھ خیانت کی. اور آپ نے جب اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا تو اس وقت آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے سارے مکے کے لوگوں میں، بچے، جوان، بوڑھے سب تھے، اور جس جگہ پہ وقت گزارا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی انسان بھی وہاں کھڑے ہو کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ مجھ میں غلطی ہے تو بتاؤ. اس کائنات میں ایک شخص کو، ایک فرد کو اللہ نے یہ بہترین منصب دیا کہ جنہوں نے کہا تو پوری بستی کے اندر، پورے شہر کے اندر ایک بھی مرد و عورت ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا. دوسرا سوال یہ کیا، تم میرے متعلق کیا تصور ہے تمہارا پہلے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا سچ بولتا ہوں، یا کبھی جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ. تو لوگوں نے کہا نہیں، جہاں تک ہمارا حافظہ کام کرتا ہے آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سنا. کیا ہم میں سے بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولا ہے؟ ہم سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا. یا ہم کبھی یہ سوچ کے ہم نے جھوٹ کو ترک کر دیا ہو تو میرا نبی جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، میں اپنے نبی کی محبت میں جھوٹ کو چھوڑ دوں یا اپنے مفادات کو ترک کر دوں؟ کیا کبھی بھی؟ ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے، لیکن دعوے کے ثبوت کے لیے دلیل کوئی نہیں ہمارے پاس. اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، خصوصاً اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک ایک ماں بھی ایسی نہیں جس نے کبھی زندگی میں بدکاری کی ہو. اور یاد رکھیں، عورت کے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کی عصمت ہے. ہمارا میڈیا اور ہمارے یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد کی غلطی کو بھلا دیتے ہیں، عورت کی نہیں. مرد غلطی کر کے اپنا گند پھینک دیتا ہے، عورت اس غلاظت کو اپنے پیٹ میں سنبھال لیتی ہے. اس لیے عورت کو زیادہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے. تو میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے ہر انسان آج کی مجلس میں سوچے، کیا جب اللہ کی عدالت لگے گی ہم جس ایمان کے سبب یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ دے گا، تو کیا ہم وہاں کہہ سکیں گے کہ ہم واقعتاً ایماندار ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی اتباع کی ان کی کیفیت یہ تھی. دیکھیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا جو لوگ پریکٹیکلی انہیں دیکھتے ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی جلدی نہیں چھوٹتا. بعض اوقات اس کو چھوڑتے ہوئے جان کی بازی بھی ہار دیتے ہیں بعض لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک ہرکارا، ایک آواز دینے والا، ایک منادی کرنے والا ندا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ شراب تم پہ حرام ہے، یہ پلید ہے۔ مدینے کی گلیوں میں کیفیت یہ تھی کہ مجلسیں سجی ہوئی تھی، شراب کے جام ہاتھوں میں تھے، کسی کا جام منہ سے لگا ہوا تھا۔ جب کان میں اللہ کے رسول کا حکم پڑا، لوگوں نے جام توڑ دیے تھے، اگلا گھونٹ پینے کی خواہش کیا تمنا بھی نہیں کی تھی اور پھینک کے توڑ دیا تھا۔ اور مدینے کی گلیوں میں اس طرح تھا جس طرح بارش کا پانی گلیوں میں پھرتا ہے، اس طرح لوگوں نے اپنے مٹکوں کو توڑ کے شراب کو گرا دیا تھا۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل چھوڑا ہے؟ 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی میں ہمیں پتہ چلا ہو کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا یہ حکم ہے اور میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف سے دل پھٹتا ہے جب اہل کفر جو ہے ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں سوال کرتا ہوں ہمارا اپنی عملی زندگی میں کردار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرتے ہیں؟ ہماری کیفیت یہ ہے، ایک دن یہاں پہ ایک نوجوان، بلکہ ایک جمعے میں اس نے ایک رکا لکھا تھا، نوجوان میلہ بھی تھا، بہت رو رہا تھا، کہنے لگا میں کیا کروں، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی کلین شیو ہوں، نیٹ اینڈ کلین بن کے جائیں؟ لوگوں یاد رکھو، جب قیامت کے دن اللہ اہل جنت کو جنت میں جائیں گے تو فرشتے اس وقت کہیں گے کہ تمہیں مبارک اور سلام کرتے ہیں، تم نے جو دنیا میں صبر کیا تھا۔ کیا ہمارا صبر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو ترک کر دیں یا ایسی چیز کو اپنا لیں جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا تھا، ایسی چیز کو چھوڑ دیں جس سے اللہ کے نبی نے نفرت کی ہو؟ ہم میلوں لمبے جلوس نکالتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک ذہن ہے، وہ جیسے کرتا ہے اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی پہ پہرا نہیں لگایا جا سکتا، لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جتنا اہل کفر اس نبی سے نفرت دلانے کے لیے یہ سازشیں کرتے ہیں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ وہ اتنی اپنے نبی سے محبت کرے جس طرح وہ اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم اس نبی کے چہرے، اس نبی کے اخلاق، اس نبی کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہم انہیں پیغام دیں، تمہاری بکواس اپنی جگہ صحیح، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے، اور ہماری محبت کا اظہار ہمارے عمل کے ذریعے ہونا چاہیے، صرف جلسے جلوسوں سے نہیں۔ ہمارا عمل بتلائے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی بستی میں جاتے تھے تو اس وقت لوگوں کو یعنی مناظروں کے ذریعے کوئی اسلام نہیں منواتے تھے، لوگ ان کا کردار دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، ان کا کاروبار، ان کا طریقہ کار، ان کا احساس، انسانیت کے لیے خیر خواہی، یہ ساری چیزیں دیکھ کے، اور وہ کہتے تھے اگر ایک نبی یا ایک دین کے ماننے والی امتی کا یہ حال ہے تو اس نبی کا کیا حال ہوگا جس نے اس امت کی تربیت کی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں،
اللہ کے نبی حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فقال سفیان، فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب میں نے سفیان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو انہوں نے کہا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے، اس کے علاوہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیں اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ ہمیں اس عمل کا رزق، اس عمل کی توفیق دے جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب نبیک، اے اللہ اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، وحب من یحبک، اے اللہ اس چیز سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنا الیک، اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو عمل کر کے ہم تیرے قریب ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان وہ کر لے تو وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے کے اندر 3 صفتیں آ جائیں وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا کہ واقعتاً وہ ایماندار ہے۔ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، کہ یعنی اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی اپنی خوشی، ان کی ناراضگی اس سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرے۔ پہلی بات جس کے اندر یہ موجود ہو وہ حلاوت ایمان، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَى اللَّهِ، وہ باہم اگر کسی سے دوستی رکھتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے ماں باپ اسلام کے علاوہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں۔ یعنی ماں باپ کا بڑا احترام ہے، لیکن اگر ماں باپ بھی اسلام کے بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں، انسان کی محبتوں کا محور اس کا رب اور اس کے پیارے نبی ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 فرمایا کہ انسان کفر کی طرف جانا اتنا ہی برا اسے لگے جتنا آگ میں چھلانگ لگانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، ہمارے لیے کفر میں جانا ناگوار نہیں ہے۔ کیا رشوت لینا اسلام ہے؟ کسی کا حق مارنا اسلام ہے؟ جھوٹ بولنا اسلام ہے؟ یہ ساری کفر کی علامتیں ہیں، نفاق کے طریقے ہیں۔ کیا ہمیں برے لگتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں ایمان کی لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم ایماندار بن جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بڑی خوبصورت بات ہے، مجھے تو بہت لذت محسوس ہوئی، حقیقت بات ہے اس بات پہ۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما اعددت للساعۃ، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال، وہ شخص کہنے لگا، حب اللہ ورسولہ، اور تو کسی چیز کا مجھے پتہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جن سے تم محبت کرتے ہو تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، مجھے دنیا زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات رسول اللہ کی سن کے ہوئی۔ مجھے دنیا و ما فیہا کے خزانے ملتے تو میں ٹھکرا دیتا اس بات کے بدلے جو مجھے اس دن اس حدیث میں معلوم ہوئی۔ کہنے لگے قال انس، حضرت انس کہتے ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور لوگوں اس دن سے میں پھر اپنے دل کو یقین دلایا کہ انس تو اللہ اور اس کے رسول ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہے، اور فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اب میں توقع رکھتا ہوں اللہ مجھے ان کے ساتھ کر دے گا۔ کتنا کانفیڈنٹ تھا انہیں کہ میں واقعتاً محبت کرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ مجھے ان کا ساتھ دے گا، اور ہم بھی توقع رکھتے ہیں کہ اور دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما دے، اور اگر ہم اپنے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر اس نبی کی اتباع کریں۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنی آل اولاد میں، اپنے معاملات میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میں جب بھی وقت ملتا ہے بھاگ کے آتا ہوں، آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، مجھے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن دل میں ایک کسک ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی، جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، اللہ نے ہمیں جنت دے بھی دی تو جو مقام آپ کا ہے وہ ہمارا تو نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آپ نے اس کے ٹیسٹ لینے کے لیے کہا، کچھ اور بات بھی ہے، کچھ اور بھی تیرے دل کی چاہت ہے؟ کہنے لگا، اور کوئی چاہت نہیں، صرف اللہ مجھے آپ کا ساتھ دے دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں میرا ساتھ دے دے تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی فرض کے علاوہ نوافل زیادہ پڑھا کرو۔ تو ہم تو اپنے فرض بھی پوری نہیں کر سکتے، تو صرف خواہش کر لینے سے سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا، تعصر رسول وانت تظہر حبہ، کہ رسول کی معصیت بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی۔ ان ھذا العمر فی الزمان بدیع، مجھے میری جان کی قسم ہے اس سے زیادہ تعجب والی بات میں نے زندگی میں نہیں سنی۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو پھر اس نبی کی فرما برداری کرو۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو ٹالا نہیں کرتا۔ تو اگر ہم ان کی بات کو ٹالیں گے نہیں، ان کی بات کو مانیں گے، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں احب الصالحین ولست منہم، ہم ان نیک پاک باز لوگوں سے محبت کرتے ہیں چاہے ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے دے گا، اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔